دنوں پہلے ایک جو ہے وہ مسلمان لڑکی جس کا نام ہے ملالہ یوسفزئی، اس نے ایک برطانوی جو ہے وہ ایک جریدے کو انٹرویو دیا اور اس میں اس نے کچھ جملے کہے اور اس میں اس نے کیا کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں، لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی میاں بیوی نے آپس میں رہنا ہے تو وہ نکاح نامے پر دستخط کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایز اے پارٹنر بھی تو رہ سکتے ہیں نا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، نکاح کس کی سنت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم یہ جو جیون ساتھی اور بیوی کو چنتے ہیں اور نکاح نامے پر ایگریمنٹ کرتے ہیں، یہ ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے داڑھی اور نکاح ایسی سنت ہے کہ یہ جو آدمی داڑھی رکھتا ہے یا نکاح کرتا ہے، یہ صرف رسول اللہ کی سنت ادا نہیں کرتا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی سنت ادا کرتا ہے۔ اس لیے نکاح کرنا صرف رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، اس لیے داڑھی رکھنا صرف رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی سنت ہے۔ تو اب یہ ایسے جملے جب زبان پہ آتے، ہمیں ان کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ملالہ یوسفزئی کی، لیکن ہمیں ان کی بات پہ اعتراض ہے کہ یہ باتیں اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں کہ جس بنیاد پر ان کو یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور یہ آگے کرتی ہے؟ کیوں اسلام اور شاعر اسلام اتنے کمزور ہو گئے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو جو ہے وہ باتیں کرے اور ہم اسے برداشت کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کتنی اہم چیز ہے۔ سب سے پہلی تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی، اللہ نے فرمایا من آیاتی، اللہ کی نشانیوں میں سے میاں بیوی کا ملاپ، یہ اللہ کی علامات میں سے ہے۔ اب کوئی اللہ کی علامات میں جو ہے اگر جو ہے وہ اٹکل پچھو کرے گا تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الودود فانی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو، فانی مکاثر بکم الامم، کیونکہ قیامت والے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ امت محمدیہ کی پہچان ہی اس کی کثرت ہوگی، باقی نبیوں کے۔ اس لیے ایسے بھی نبی آئیں گے جو ایک نبی ایک امتی ہوگا، سب سے زیادہ جو ہے جس امت کی پہچان ہوگی وہ اس کی کثرت سے ہوگی، اور وہ رسول اللہ کی امت ہوگی۔ اب مجھے بات بتائیں، جب نکاح کو ہی درمیان سے ختم کر دیا جائے تو امت محمدیہ بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ یہ نکاح کا کنسپٹ اور نکاح کا تصور یہ اسی کو درمیان سے ختم کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جب نکاح نہیں ہوگا تو معاشرے میں زنا پھیلے گا، جب زنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے وہ معاشرہ اچھائی کی طرف جائے گا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔